السلام علیکم۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کیا سے کیا بن گئے ہیں۔ ہم ایسے تو نہ تھے کہ ایسا محسوس ہو کہ ہمارے سینے میں دل نہیں پتھر نصب ہیں، کہ کسی کی موت پر اظہار تعزیت اور دعائے مغفرت بھی ہمیں اس بنیاد پر ہضم نہ ہو کہ مرنے والے کے بعض نظریات و خیالات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں مولانا وحید الدین خان کا انتقال ہوا۔ انڈیا میں رہنے والے سینکڑوں کتابوں کے مصنف عالم دین، جن کے چاہنے والوں یا جن کی مسائی اور ابلاغ سے اسلام کی طرف راغب ہونے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، کہ بعض نظریات سے میں بھی مکمل اتفاق نہیں کرتا، لیکن کیا اس بنیاد پر ان کے انتقال پر مجھے اظہار تعزیت یا دعائے مغفرت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں ان سے مکمل اتفاق نہیں کرتا؟ یہ کون سا دین ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جس کی ہم نے پیروی شروع کر دی ہے؟ ہم تو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ مدینے میں ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے صحابہ کو بھی کھڑے ہونے کا حکم دیتے ہیں، اور اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک یہودی کا جنازہ مدینے کی گلیوں میں نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتا۔ بعد میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، حضور یہ تو ایک یہودی تھا، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ تو آپ نے بہت خوبصورت جواب عطا کیا، ایک ایسا جواب جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک طرز عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ وہ یہودی تھا تو وہ ایک انسان۔ اسی طرح منافقوں کا سردار، مدینے میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن عبداللہ ابن ابی مر جاتا ہے۔ اس کے بیٹے جو مومن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے والد کی تکفین کے لیے آپ کا کرتا مبارک مانگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے منافق کے کفن کے لیے اپنا کرتا عطا ہی نہیں کر دیتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، میں خود جنازے میں شریک ہوں گا۔ حضرت عمر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، حضور آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اس نے تو فلاں موقع پہ آپ کو یہ کہا تھا، اس نے فلاں موقع پہ تو یہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے آپ کو عرض کیا، حضور اللہ نے آپ کو ایسے لوگوں کی دعائے مغفرت سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ منافقین کی بخشش نہیں فرمائے گا، لیکن دعا مانگنے کا مجھے اختیار دیا ہے، چاہے میں مانگوں یا نہ مانگوں، لہذا میں اس کے جنازے پر جاؤں گا۔ سو آپ نے اس منافق کے، جو مدینے کا سب سے بڑا منافق تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے جنازے میں خود شرکت فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے ذریعے آپ کو ایسے اعتقادی منافقین جو کفر کا ارتکاب کر چکے ہوں کہ جنازہ پڑھنے یا ان کی قبر پر جانے سے منع کر دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہوں اور ہماری طبیعت پہ ایک کلمہ گو عالم دین کے انتقال پر اظہار تعزیت ناگوار گزرے، ہمارے آقا تو ان لوگوں کا جنازہ بھی پڑھیں جن کے نفاق کی اطلاع آپ کو اللہ نے خود فرما دی ہو، اور ہم ایک مسلم عالم دین کی وفات پر اظہار تعزیت پر فتوے لگاتے پھریں۔ کیسا طرز عمل ہے جو ہم نے اختیار کر لیا ہوا ہے؟ یہ نہ ہمارے آقا کی سنت ہے، نہ ہمارے اسلاف کا طریقہ۔ حجاج بن یوسف کا ظلم ہماری تاریخ میں ضرب المثل کی طور پر مذکور ہے، لیکن اس کے اہتمام اعراب قرآن کی خدمت کا ہر کسی نے اچھے الفاظ میں ذکر کیا۔ امام بخاری سنی العقیدہ ہیں، اور سنی العقیدہ ہونے کے باوجود اہل تشیع راویوں سے اور اہل بدعت راویوں سے مروی درجنوں روایات اپنی صحیح بخاری میں شامل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل سنت قرآن کے بعد بخاری کو سب سے معتبر کتاب مانتے ہیں۔ معتزلی فرقے کے گمراہ ہونے پر امت کا اجتماع ہے، لیکن مشہور معتزلی مفسر قرآن امام ابو القاسم محمود زمخشری کی تفسیر کشاف صدیوں سے اہل سنت کے ہاں ایک معتبر تفسیر مانی جاتی ہے۔ خلیفہ مامون الرشید نے تو معتزلی عقیدے کو سرکاری سطح پر رائج کیا۔ وہ قرآن کو مخلوق مانتا تھا اور اسی عقیدے پر اس کی موت آئی۔ اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام اہل سنت کو اذیتیں دیں، لیکن پھر بھی امام سیوطی اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن تھا، اور ساتھ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ خلفاء میں حضرت ابوبکر، عثمان اور مامون الرشید ہی وہ 3 لوگ ہیں جو حفاظ گزرے ہیں۔ اسی معتزلی عقیدے کے حامل مامون کی نسبت ہمارے تقریباً ہر مورخ نے لکھا ہے کہ تمام خلفائے بنو عباس میں
کوئی تخت نشین دانائی، عزم، بردباری، علم، رائے، تدبیر، ہیبت، شجاعت، عالی حوصلگی اور فیاضی میں مامون سے افضل نہیں گزرا۔ ماضی قریب میں آ جائیں، سر سید احمد خان کے عقیدے کے بعض تفردات سے برصغیر کے مسلمانوں کی اکثریت متفق نہیں، لیکن مسلمانوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے ان کی خدمات کا ہر کوئی معترف ہے اور ان کا ذکر ہماری نصابی کتب کا حصہ ہے۔ علامہ اقبال کی داڑھی بھی نہیں تھی، لیکن ان کو قلندر لاہوری کا لقب دیتے ہوئے ہر مسلک کا واعظ اور خطیب اپنی تقریروں کو علامہ کے شعروں سے مزین کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ محمد علی جناح کو عربی تو درکنار اردو بھی صحیح نہیں آتی تھی، لیکن ان کو سب پاکستانی قائد اعظم کا ٹائٹل دیتے ہوئے ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ خوشی سے لکھتے ہیں۔ یہ چند مثالیں نمونے کے طور پر پیش کی، ہماری 1400 سالہ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ کسی کے نظریات سے عدم اتفاق کرتے ہوئے بھی ادب و احترام کے دامن کو چھوڑنا کبھی ہمارا طریقہ نہیں رہا۔ دنیا میں کسی کے اعمال و افکار کیسے تھے اس سے قطع نظر ہر مرنے والے کلمہ گو کے لیے دعائے مغفرت ہمارے شعائر میں سے ہے۔ مولانا وحید الزماں کی علمی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے۔ اسلام کو فخر کے ساتھ اپنی شناخت سمجھنے والے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ان کو اپنا محسن سمجھتی ہے۔ آپ کو اور ہمیں اس بات کا مکمل اختیار ہے کہ ان کے کسی نظریہ و فکر سے اتفاق نہ کریں۔ یہ بھی کوئی غلط بات نہیں کہ ان کے ایسے افکار و نظریات کا علمی انداز میں دلیل کے ساتھ رد کیا جائے جن کو آپ درست نہیں سمجھتے، لیکن یہ حق آپ کو یا مجھے کسی نے نہیں دیا کہ ہم اس بات کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ ان کا انجام جنت ہے یا نعوذ باللہ دوزخ۔ ان کے لیے دعائے مغفرت سے روکنا کوئی دین نہیں ہے، ان کی وفات پر ہزار تعزیت پر تان و تشنیع کرنا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ زندگی میں اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کو آڑوں ہاتھوں لینا تو ہم نے اپنا طریقہ بنا ہی لیا ہے، لیکن خدا کے لیے کم از کم مرے ہوئے مسلمانوں کو معاف کرنے کی روایت کو تو زندہ رہنے دیں، کیونکہ ہم سب نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔